کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دو گروہ آپس میں نہ لڑ لیں۔ ان دونوں گروہ میں بڑی جنگ ہوگی اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال نہ ہو لیں اور ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے تذکرے سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ ائمہ بھی منبروں پر دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زاہد و تقدس اور فریب کا لبادہ پہن کر لوگوں کو بہکائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم علماء اور مشائخ میں سے ہیں اور ہم تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ جھوٹی احادیث لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے اور پچھلے بزرگوں کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں کو دھوکے میں رکھیں گے، غلط عقیدوں کا بیج لوگوں میں بوئیں گے، لوگوں کو باطل احکام بتائیں گے۔ اے لوگو، دجال ایک جزیرے میں قید ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ دجال سخت اور قحط کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے کہ تمام انبیاء اکرام کے بعد میں آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم میری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں ہم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کرے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ یاد رکھو، دجال شام و عراق کی مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بیان کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے یعنی کفر یا کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ویرانوں پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو بس اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹینگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے وفد ناختہ ہوگا۔ دجال کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیان کا فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا اور اس کے پاس گلوں کا ڈھیر ہوگا، پانی کی نہریں ہوں گی، زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے سامنے ہو لیں گے۔ جو قبیلہ دجال کی جھوٹی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابھر پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ دجال کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شبیدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک کا ہوگا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کے پہرے داری کی وجہ سے ادھر گھس نہیں پائے گا، اس لیے نامراد ذلیل و خوار ہو کر واپس مدینہ منورہ کی رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتے کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی دجال کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں میں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگیں گے، باہر نکلتے ہی دجال کا لقمہ بن جائیں گے۔ آخر ایک بزرگ دجال بحث و مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بات دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں گستاخی معلوم ہوں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے۔
مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا کہ تم وہی دجال ملعون ہو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ بس دجال اس خبر کو سن کر آپے سے باہر ہو جائے گا۔ بس وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکر کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/2 مسلمانوں کو شہید کرے گا اور 1/2 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/2 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مؤمنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملے۔ میں اب کس چیز کا انتظار کروں جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد نہ ہو؟ بس مسلمان آپس میں بات کریں گے کہ فجر کی نماز ہوتے ہی سب جلدی سے نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ بس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ بس دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے، ایسا پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، بس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ نہیں سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی۔ بس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں عیسیٰ بن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں ایک کو اختیار کر لو، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کرے گا، دوم ان کو زمین میں دھسا دے، سوم ان کے اوپر تمہارے اصلاح کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے، چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے، ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان پہاڑ کی طرح اتر کر اس کے سامنے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھل جائے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ یا اللہ، ہمیں دجالی فتنے سے اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں ویسا بنا، ہم سے وہ کام کروا جس میں تو اور تیرا محبوب ہم سے راضی ہو۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ہم سب سے دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔